میں نے ایک کانسیپٹ دیا اپنے کسی کہیں ویڈیو میں بھی موجود ہوگا کہ ایک بن ہوتا ہے جس کو میں کہتا ہوں پیپلز بن، جس میں وہ انسانوں کو پھینکتے رہتے ہیں. عام زندگی میں آپ نے کبھی ویڈیو گیم کھیلا ہوگا، اس میں 3 چانس ہوتے ہیں. آپ کو ایک گاڑی آپ چلا رہے ہیں، وہ ایک دفعہ خراب ہو جائے گی، پھر دوسری دفعہ پھر آپ کو 3 چانسز ہوتے ہیں. ویڈیو گیمس جو ہم کسی زمانے میں کھیلتے تھے، تو جب بچپن میں کبھی کھیلا. اب تو مجھے نہیں پتا کس کس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. بچہ بھی نا جب اس کے ساتھ پہلی دفعہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ 1 چانس آپ کا ہو گیا. بعض اوقات وہ 2 چانس دیتا ہے، پھر 3 چانس دیتا ہے. نارملی وہ 3 چانس دے دیتا ہے. یعنی پہلی دفعہ ایک صاحب اس سے ملے، اس نے سلام کیا، انہوں نے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہے. بچہ ان سے ہاتھ چھڑوانا چاہ رہا ہے، وہ ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہے وہ صاحب، اور وہ ہاتھ پکڑا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ اب بچہ ہاتھ نہیں چھڑا سکتا ان سے. تو اگر آپ نے کسی بچے کے ساتھ یہ کیا ہے نا، تو آپ کا 1 چانس ہو گیا. دوسری دفعہ آپ پھر کسی چیز پہ اس کے پیچھے پڑ گئے، آپ کسی چیز پہ آپ نے اس کو ٹیز کر دیا، تو اس دوسرا چانس بھی ختم ہو گیا. 3 چانسز کے بعد وہ پیپلز بن میں اس بندے کو پھینک دیتا ہے. اور اس کیٹیگری میں اس بندے کو پھینکنے کے بعد وہ یہ مطلب طے کر لیتا ہے کہ اب آج کے بعد سے یہ بندہ میرے لیے میٹر نہیں کرتا، میں نے اس بندے کو اوائڈ کرنا، اور اس بندے کی کسی بات کو زیادہ سیریسلی لینا نہیں ہے، یہ جو بول رہا ہے بولتا رہے. تو بچے کی زندگی میں بہت سارے لوگ اس کہہ لیجئے اس بن میں نا اس نے پھینکے ہوئے ہوتے ہیں. اور لیکن وہ اپنے والدین کو، میرا خیال یہ ہے کہ وہ 1,000 چانسز دیتا ہے. وہ 3 چانسز پہ ان کا رول ختم نہیں کرتا، وہ بہت چانسز دیتا ہے. اور جس دن ان کے والدین کے 1,000 چانسز پورے ہوتے ہیں اور پھر وہ انہیں اس میں پھینکتا ہے نا، تو وہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ دن ہوتا ہے. مطلب اس دن وہ اس کی جینے کی خواہش ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ جیے، اس کے لیے دنیا میں کچھ بھی نہیں رہتا اس کے بعد. لیکن وہ بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ نا ابا جان کو بھی اس میں پھینک دیتا ہے. تو بہرحال جو بندہ بھی بچے کے لیے میٹر کرتا ہے، اس نے اپنی کریڈیبلٹی خود ارن کی ہے، خود ڈیولپ کی ہے. اور جو بندہ بھی بچے کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے بھی اپنی بہت حرکتیں کی ہیں جس کے نتیجے میں بچے کی نظر میں وہ بالکل گر گیا ہے. تو بچہ جو ہے نا، وہ بڑا زبردست ٹیسٹ ہے یہ ایسس کرنے کے لیے کہ کوئی انسان ٹرسٹ وردی ہے یا نہیں ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جس انسان پر بچہ ٹرسٹ نہیں کر رہا، آپ بھی اس سے ذرا محتاط رہیں، کیونکہ آپ مطلب بچے کے فلٹرز نے ابھی اس کو کلیئر نہیں کیا ہے. بچے کے اسکینر نے نا، یا تو وہ ابھی اسکیننگ کر رہا ہے، ابھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ ابھی کہہ رہا ہے کہ نہیں. بعض بچوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ کافی تھورو اسکیننگ کرتے ہیں کسی انسان کے قریب آنے سے پہلے. وہ بہت اچھی طرح اس کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ بالکل سارے ٹیسٹس کلیئر ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس بندے کے قریب آتے ہیں. یعنی اگر ایسی سچویشن ہو نا کہ ایک بچہ کسی صاحب کے ساتھ رہتا ہے، اور پرانا مطلب ان کا ملنا جلنا ہے، کئی سال سے آتے جاتے رہتے ہیں، محلے میں ہیں یا دوستوں میں ہیں یا رشتہ داروں میں ہیں، اور بچہ ان سے انٹینشنلی ایوائڈ کرتا ہے، انہیں انٹینشنلی، اور دور بھاگتا ہے، ان سے قریب نہیں آتا. تو یہ وہ بندہ ہے جس کے اوپر آپ بھی مطلب، یعنی یا تو اس بندے کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اس کو اللہ حل کر دے اور وہ صحیح ہو جائے. لیکن بہت سے کیسز میں وہ گڑبڑ، مطلب یہ یعنی جس انسان پہ بچہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہا، سچی بات یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ کرنے کے قابل اب رہا نہیں ہے. مطلب اس کے ساتھ مسئلے ہیں، یہ ایک بہت ٹھیک ٹھاک مسئلہ ہے. تو مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا، اللہ کرے کہ وہ انسان ٹھیک ہو جائے. اس کے کوئی چھوٹے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں نا، کہ وہ بدتمیزی تھی یا وہ بہت حاوی ہوتا تھا. اب دیکھیں نا، ہم کسی بچے کو جب پیار کرتے ہیں تو ہم اس کے کمفرٹ کو نہیں دیکھتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرا پیار کرنا، میں ایک اجنبی آدمی ہوں، ایک بچہ آیا اور میں نے بس اسے گود میں اٹھایا اور پیار کر دیا کیونکہ مجھے وہ اچھا لگا، اور میں نے سوچا کہ بس اس کو اٹھاؤ اور گود میں لو. اور کیا میں نے اس کے ساتھ اپنا ریپو بنایا کہ وہ میرے پاس آئے اور پھر میں اس کو گود میں اٹھاؤں اور اس سے اپنا تعارف کرواؤں اور پھر میں اسے پیار کروں؟ ہم تو یہ نہیں کر رہے ہوتے. ہم تو بس مطلب ہمارے معاشرے میں بچوں کو بس ایسے ہینڈل کیا جاتا ہے جیسے وہ چیزیں ہیں، لگیج ہے. تو اگر ہم نے بچے کے لیے کھانے کی جگہ بنائی ہے، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو چیئر ہے وہ اس کے لیے اس چیئر پہ بیٹھنا کتنا مشکل ہے، اس ٹیبل پہ بیٹھنا کتنا مشکل ہے، اس کی آسانی کے ساتھ ہم وہ معاملہ نہیں کر رہے ہوتے. میں ایک چھوٹی سی انسیڈنٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اگر ہم کہیں بیٹھے ہوں
اور بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوں، اور ہماری ایج کے لوگوں میں ہمیں پتہ لگے کہ یہ 5-6 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں فلاں صاحب جو ہیں انہیں بہت اچھی نعت پڑھنی آتی ہے یا بہت اچھی نظم، ان کو یہ گاتے بہت اچھا ہیں، تو آپ ان سے اگر گانا سننا چاہیں گے یا گیت یا نظم سننا چاہیں گے تو آپ کس طرح سنیں گے؟ آپ کیا کہیں گے انہیں؟ آپ بہت ہی ایک ان سے ریکویسٹ کریں گے؟ آپ کہیں گے بھائی مجھے پتہ چلا آپ ماشاء اللہ بہت اچھا گاتے ہیں، آپ کو نظم بہت اچھی یاد ہے، آپ کو اقبال کا کلام یاد ہے، آپ کو غالب کی غزلیں یاد ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ کو بہت اچھی سی پوئٹری مجھے گا کے ہمارا دل چاہ رہا ہے، اگر آپ سنائیں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا، وی وڈ بی ویری گریٹفل. آپ ایسے ہی کہیں گے نا. لیکن اگر اسی مجلس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کے بارے میں اس نے تو نہیں بتایا کہ مجھے یہ آتا ہے، لیکن آپ کو ایسے ہی پتہ لگا اور آپ نے کہا نہیں بس اب تمہیں سنانا ہے، اس کے پیرنٹس کہتے ہیں نہیں تم سناؤ، اور وہ اس کے لیے انسٹرکشن ہے، آرڈر ہے. مطلب اگر اس نے حفظ کیا ہوا ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے کہ جب آپ کہیں تو وہ آپ کو قرآن سنائے، اس نے اگر نظم یاد ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے کہ جب آپ کہیں وہ آپ کو سنائے. ہم اس سے ریکویسٹ تو نہیں کرتے، ہم تو اسے آرڈر دیتے ہیں، اور اگر وہ نہیں سنائے تو ہم اسے شرمندہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو بچہ نا ان ساری سچویشنز میں انکمفرٹیبل ہوتا ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ان سب چیزوں کو. تو آپ پریشان نہیں ہوں، مطلب آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کی مینٹور بن جائیں. اگر پورا معاشرہ اس کی بلینگ کر رہا ہے، اگر اس بچے کے فادر یا اس بچے کی مدر یا اس کے بچے کے دادا یا اس بچے کے نانا اس کے ساتھ کوئی وربل ایبیوز کر رہے ہیں، لیکن آپ اگر اس کے مینٹور بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں، دیکھیں اس کی یہ کیپیسٹی کہ مائنڈ نہیں کرنا، ہرٹ نہیں ہونا، حوصلہ نہیں ہارنا، اور اپنے آپ کو غیر اہم نہیں سمجھنا، یہ آپ کے ساتھ ایک گہرے ریلیشن شپ سے جڑی ہوئی ہے. اگر آپ اس کے مینٹور بن جاتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک بہت سیٹسفائنگ ریلیشن شپ میں وہ چلا جاتا ہے، اور ایک بہت ڈیپ بانڈنگ اس کی، ایک اچھی اسٹرانگ بانڈنگ آپ کی اپنے بچے کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور آپ اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو بس وہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ اس کو بلی کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. مطلب اس کی بلینگ لوگوں کے لیے امپاسبل ہو جائے گی. وہ وربل ایبیوز اس کے اوپر وہ نقصان نہیں کرے گا. لیکن اصل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ جب لوگ اس کی بلینگ کرتے ہیں یا لوگ اس کے ساتھ وربل ایبیوز کرتے ہیں تو وہ کسی مینٹور کے ساتھ ڈیپ، یا اپنی ماں یا اپنے باپ یا کوئی، یعنی اگر ماں یا باپ اس کا ایک بہت اچھا مینٹور بنا ہوا ہے اور ایک گہرا تعلق ہے، تو یہ سارے انفلوئنسز کو وہ کاؤنٹر کر سکتا ہے، ہینڈل کر سکتا ہے اس میں. اور مطلب مائنڈ نہیں کرنا ہے، ہرٹ نہیں ہونا ہے، حوصلہ نہیں ہارنا ہے، اپنی سیلف اسٹیم کو افیکٹ نہیں کرنا ہے، اپنا سینس آف سیلف امیج ہے اپنی نظر میں اس کو نیچے نہیں کرنا ہے، اور اپنی اپنی دھن میں رہنا ہے. وہ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں، اگر میں ایک جملے میں اس کی سائیکی بتاؤں نا، جب وہ اس لیول آف میچیورٹی پہ پہنچتا ہے تو وہ اس لیول پہ ہوتا ہے دیز پیپل ڈو ناٹ میٹر. یہ اس کا انر ڈائلاگ ہوتا ہے. اس پہ اب وہ مائنڈ نہیں کرتا، اس پہ وہ غیبت نہیں کرتا. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگوں کو اتنا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں دوبارہ سے وہ زخم چھل رہا ہوتا ہے. اگر ایک بچے کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے نا، اور اس کو میں پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشن تو نہیں کر رہا، لیکن اس کے ابا نے یا اس کے دادا نے یا اس کے نانا نے جو وربل ایبیوز کیا تھا اسی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ زخم دوبارہ سے چھل گیا ہے. لیکن اگر میں اس کو ایک پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشنس میں آگے بڑھوں اور ایک اچھی ریلیشن شپ میری ہو، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو محفوظ رہے گا.